العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اس مبارک اور مقدس جلسے کے صدر عالی جناب الحاج اور روشن بیگ صاحب MLA سابق وزیر حکومت کرناٹک عالی جناب الحاج شیر رحمان خان صاحب MP سابق ڈپٹی چیئرمین غازی صبح ممبر کرناٹک اسٹیٹ کمیٹی عالی جناب شری SK بنگلوری عزت مآب وزیر برائے ایگریکلچرل مارکیٹنگ ہیلتھ اینڈ وقت حکومت کرناٹک عالی جناب ڈاکٹر پروفیسر ممتاز علی خان صاحب MLC ممبر کرناٹک اسٹیٹ کمیٹی سابق وزیر حکومت کرناٹک عالی جناب عبد الریاض خان صاحب چیئرمین کرناٹک بورڈ آف ممبر کرناٹک اسٹیٹ کمیٹی جناب انور شریف صاحب چیئرمین جمع مسجد ٹرسٹ بورڈ جناب A ابو بکر صاحب وائس چیئرمین کمیٹی آف انڈیا ممبئی جناب تصور احمد صاحب چیئرمین بنگلور اربن ایڈوائزری کمیٹی اور جناب M احمد صاحب چیئرمین کرناٹک اسٹیٹ کمیٹی اور کے مختلف اور معزز علماء کرام حجاج کرام بزرگان محترم نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ پھر ہمارے سامنے حج زیارت کا مبارک موقع آیا ہے اور پوری دنیا سے حجاج کرام اور زائرین نظام حج بیت اللہ کے لیے اور زیارت روضہ رسول اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور اس مبارک سرزمین پر پہنچنے والے تھے۔ ہماری ریاست کرناٹک سے بھی حسب ثابت اللہ کے دربار میں حاضری دینے اور وہاں کے فضل و برکات سے مستفید ہونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سلامات کرنے کے لیے آپ کے مواجہہ شریف میں حاضر ہونے والے بزرگان محترم، حج زیارت کی سہولت کے لیے ان سال جو انتظامات کیے گئے ہیں جس سے حجاج کرام کو یقیناً بہت سہولت ہوگی، محترم جناب ڈاکٹر شیر رحمان خان صاحب نے ان کے بارے میں کچھ تفصیل ہمارے سامنے رکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ حجاج کرام میں خوشی محسوس کی ہوگی اور اس پر اطمینان ان کو ہوا ہوگا، ورنہ جیسا کہ خود ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا سفر خود دشوار ہوتا ہے چاہے کتنی ہی سہولتیں ہوں، اور اگر خصوص حج زیارت کا سفر امتحانات کا، آزمائشوں کا، دشواریوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ روانہ ہونے والوں اور حج کا احرام باندھنے والوں کے لیے جو دعا سکھائی ہے اس دعا میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے
کہ حج واقعی بہت مشکل اور دشوار گزار عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ہم نماز کی بھی نیت کرتے ہیں، تصلی فرض علی الوقت للہ تعالی، اللہ کے لیے میں آج کے اس وقت کی نماز فرض پڑھتا ہوں، اس کی نیت کرتا ہوں۔ روزے کی بھی نیت کرتے ہیں، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، روزہ رکھوں گا، آپ میرے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ ان دونوں عبادتوں کی نیت میں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ یہ کوئی مشکل عمل ہے یا دشوار فریضہ ہے۔ آسان ہے نماز پڑھنا بھی انشاءاللہ، اور آسان ہے روزہ رکھنا بھی، اگر اللہ کا خیال ہوگا اور عبادت کا تصور ہوگا تو کوئی دشواری نہیں۔ لیکن حج کی نیت کے سلسلے میں اور احرام باندھنے کی جو نیت ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا، پروردگار میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اس حج کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور میری جانب سے اسے قبول فرمائیے۔ تو یہ جو جملہ ہے فیسرہ لی کا، کہ میرے حق میں اس حج کو آسان فرما دیجیے، یہ اشارہ دیتا ہے اس کا کہ ہے اس میں دشواری، آئیں گی اس میں مشکلات، ہوں گے اس کے امتحانات، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حاجی اس وقت جب کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دشواری میں پڑ گیا ہوں، اچانک راستہ کھلتا ہے اور اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے اور تمام دشواریاں ہٹتی اور چھٹتی چلی جاتی ہے۔ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا ایک موقع سے عرض کیا کہ حضور آپ حضرات جہاد میں جاتے ہیں اور جہاد کی جو فضیلت ہے وہ آپ کی طرف سے ہم سب کے علم میں ہے، لیکن ہم عورتوں کو بھی اجازت دیجیے نا کہ ہم بھی جہاد میں نکلیں اور اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کن الحج، تم عورتوں کے لیے حج کرنا ہی بمنزلہ جہاد کے، یعنی جو دشواریاں ہیں، جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس کے اعتبار سے عورتیں اگر حج کر لیتی ہیں تو وہ بھی بہت بڑی مجاہدہ ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی۔ اس لیے یہ تو انشاءاللہ تمام حجاج کرام جانتے ہیں کہ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی دشواری پیش آتی ہے اور حج میں بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پستی ہمت ہونے یا مایوس ہونے یا اور کسی طرح کی بے ہمتی کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پر نظر رکھ کر چلتے ہیں حجاج کرام، اور جب اللہ پر نظر ہے تو مدد بھی اللہ کی عین وقت پر آتی ہے۔ حج کرنے والوں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ ایسا معلوم ہوا کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں، دشواری دشواری، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اچانک غیر سے کوئی مددگار، کوئی معاون، کوئی مدد کرنے والا آ جاتا ہے اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ حجاج کرام کی آسانی کے لیے حکومت ہند بھی کوشش کر رہی ہے اور حکومت سعودیہ بھی اس سلسلے میں متوجہ ہے اور ہر سال اس کے لیے محنتیں اور کوششیں جاری ہیں۔ حجاج کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ حج کا جو مقصد اصلی ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا مشکل بھی ہے،
لیکن اسی لیے اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے حج کو عمر میں ایک بار فرض قرار کیا۔ ہو سکتا تھا کہ بار بار کی فرضیت کا حکم بھی آ جاتا، جیسے ہر سال ایک مہینے کے روزے ہیں، ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، ہر سال قربانی کا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہر سال حج کا حکم دے دیا جاتا تو واقعتاً پوری جماعت مسلمین دشواری میں پڑتی۔ اس صحابی نے پوچھ بھی لیا تھا، اسی کل عام یا رسول اللہ، جب حج کی فرضیت کا رسول اللہ نے اعلان فرمایا تو کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا، حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا ایسے سوالات نہیں کیا کرتے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر کیسے پورا کرو گے اس فرضیت کو؟ تو حج عمر میں ایک بار فرض ہے، اور یہ حج اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے رسول اللہ کی محبت میں یہ سفر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے محبوب بھی ہیں۔ مسلمان اللہ کو اپنا مالک اور حاکم بھی مانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات عالی سے محبت بھی رکھتا ہے۔ تو یہ محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، اللہ پر قربان ہونے کا جذبہ، اللہ کے لیے بے قرار مضطرب اور بے چین رہنے کا جذبہ، یہ کھینچ کر لے جاتا ہے حاجی کو بیت اللہ کی طرف اور اولین عبادت خانے کی طرف، جس کے اثرات چکر لگاتا ہے حاجی بے تحاشا، پروانہ مار، وابستگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ، خدا کی محبت میں معمور ہو کر وہ حج کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس سے یہ فرماتے ہیں کہ تم آ گئے میرے دربار میں عاشقانہ، محبانہ، مجھ پر قربان ہونے کا جذبہ لے کر، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے گھر پر تم آ گئے ٹھیک ہے، لیکن تمہیں جانا ہے یہاں سے جاؤ مینا کی طرف، یہاں سے جاؤ عرفات کی طرف، یہاں سے قیام کرو، مزدلفہ میں رات گزارو۔ پروردگار آپ کی محبت میں، آپ کے گھر پر ہم آئے ہیں، ہمارے جذبے عشق و محبت کی تسکین کے لیے پروانہ وار اس گھر کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن یہ کیسا حکم ہے پروردگار کہ ہمیں مینا کی وادی میں جانے کا، عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کا اور مزدلفہ میں رات گزار، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب تم عاشق ہو ہمارے اور ہماری محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر ہماری بات مانو، ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق کرو، تبھی تمہارا دعویٰ عشق و محبت صحیح ہوگا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق مینا میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کی وادی میں حاجی چکر لگاتے ہیں اور وقوف عرفات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ اس دے آب و گیا میدان میں اللہ کی جناب میں رو رو کر دعا کرنا اور وقوف کرنا، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پورے ملک کے لیے، دنیا میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ دعائیں ہوتی ہیں وہاں وقوف عرفہ۔ تو بزرگان محترم، ہم کو اور آپ کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اس جذبے سے جا رہے ہیں، اس جذبہ محبت کو مزید قوت دینے اور مزید مضبوط کرنے اور بہت زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش اور جدوجہد میں لگنا چاہیے۔ اللہ کی یاد کا غلبہ، اللہ کا ذکر ہمارے اوپر غالب ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ بندہ خدا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، حشر کے میدان میں اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے۔
یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. لاکھوں لاکھ آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بہت بڑا اجتماع مسلمین لگی اور سب سے ملنے جلنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں, بات کرنے کے بھی, حالات معلوم کرنے کے بھی, لیکن ان سب کے باوجود ہر ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی حاجی اپنا حج تنہا خود ادا کرتا ہے. پاس میں کون ہے, ادھر کون ہے, یہ ہجوم کیا کر رہا ہے, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کوئی خبر بھی نہیں ہوتی. حاجی طواف شروع کرتے ہیں, ہر آدمی اپنا طواف تنہا شروع کرتا ہے اور استعمال کر کے چکر لگاتا ہے. پاس میں رہنے والوں کا کتنا چکر ہے, یہ پہلا ہے کہ دوسرا ہے, ساتواں ہے کہ چھٹا ہے, کسی کو کسی کی خبر نہیں. اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے دھیان میں وہ پروانہ وار چکر لگاتا ہے. صوفیاء کرام خلوت در انجمن کا لفظ بولتے, یعنی ہجوم میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان لگانا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا, ہجوم سے بے خبر رہنا اور اللہ کی عشق و محبت میں معمول ہو جانا, مخمول ہو جانا, یہ حج کا سب سے بڑا جو ہے حاصل اور خلاصہ ہے. اس لیے اس کو پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضری ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. سرکار ہماری عرض سلام کو براہ راست سماعت فرماتے ہیں اور جواب مرحمت فرماتے ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. یہ سلام حاجی وہاں پہنچ کر عرض کرتا ہے. بزرگان محترم, بڑی فضیلتیں ہیں حج کی کہ جو شخص پورے اصول اور ضوابط کے مطابق حج کر کے آتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے نومولود معصوم بچہ کہ اس کے دامن پر کوئی داغ, کوئی دھبا, کوئی نشان غلط کاری کا باقی نہیں رہتا. اور جب زیارت کرتا ہے تو پروانہ ملتا ہے اس سے شفاعت کبریٰ. من زار قبری وجبت له شفاعتی من زارنی وجبت له, جس نے میری زیارت کی اور میرے دربار میں حاضر ہوا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوتی. تو حجاج کرام ایک ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ اور دوسرے ہاتھ میں شفاعت کی سند لے کر آتے ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی. میں آپ سب حضرات کو جو انسان یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, کرناٹک کے تمام حجاج کرام کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی خوش بختی پر رش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر حج و زیارت کو قبول فرمائے, آسان فرمائے, مبارک فرمائے. خیریت کے ساتھ آپ حضرات تشریف لے جائیں اور عافیت کے ساتھ آپ حضرات واپس تشریف لائیں. وہاں ہم سب کے لیے دعاؤں میں آپ یاد رکھیں اور سب کو. اور جیسا کہ خان صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے اور باہمی بھائی چارے کے لیے, آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے, تمام شر و فساد کے دور ہونے کے لیے, تمام جھگڑوں کے ختم ہونے کے لیے, تمام ظلم و عدوان و طغیان کو ختم ہونے کے لیے اور ہمارے ملک میں عدل کو, انصاف کو قائم رکھنے کے لیے وہاں اللہ کے دربار میں ضرور دعا کیجیے. اس لیے کہ ملک کی ترقی اور ملک کی سلامتی عدل و انصاف پر موقوف ہے. اگر حکومت عدل کو قائم رکھے گی, انصاف کو قائم رکھے گی تو ملک ترقی کرے گا, اور اگر مظالم کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہوگی تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین صاحب کا اور ذمہ داروں کا اور ان کے رفقاء کرام کا. ایک اہم موقع پر انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور لب کشائی کا موقع دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
حاضرین ہمارے درمیان رکن کرناٹکا اسٹیٹ ورک بورڈ جناب عصمت اللہ صاحب ہے جو کمرشل ٹیکس میں ڈی سی کمشنر ہیں، ان کا خیر مقدم ہونے سے رہ گیا تھا. میں